مفتی ابرار صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی ابرار صاحب فلاحی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اگر ہم چاہیں تو اس وحی کو جو آپ کی طرف ہم نے بھیجی ہے اس کو واپس کھینچ لیں، پھر تم ہمارے خلاف کوئی وکیل اور کارساز نہ پاؤ، مگر یہ تو آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے کہ وہ آپ کی طرف بھیجی جانے والی وحی کو واپس نہیں لے گا، اس لیے کہ اس کا فضل آپ پر بڑا بھاری ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی 86 اور 87 نمبر کی آیت ہے۔ اس آیت کریمہ کا تعلق اوپر والی آیت سے ہے۔ اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کے متعلق سوال کرنے پر جواب دیا تھا، جیسا کہ گزشتہ کل بخاری شریف کی روایت جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس کو ذکر کیا گیا۔ ایک مرتبہ میں یعنی عبداللہ بن مسعود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیتوں میں جا رہے تھے کہ یہود نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور دیکھ کر آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ چلو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ روح کے متعلق یہ کیا جواب دیتے ہیں اور ہمیں کیا بتلاتے ہیں۔ لہذا پہلے آپس میں گفتگو کی، بعض لوگوں نے منع فرمایا، بعض لوگوں نے کہا کہ پوچھ لیتے ہیں۔ آخر میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے متعلق دریافت کیا، پوچھا۔ حضور علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کی خاموشی پر میں سمجھ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نازل ہو رہی ہے، لہذا آپ تھوڑی دیر خاموش رہے اور پھر اس کے بعد یہ آیت کریمہ تلاوت کر کے ان کو سنائی اور فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ کہہ دیجئے کہ روح یعنی انسان کے بدن میں دوڑنے والی یہ روح تیرے رب کا یعنی میرے رب کا ایک حکم ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم کو جو کچھ علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، لہذا اس علم کی گہرائی، اس علم کی تہ تمہارے پاس اتنی نہیں ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ روح کے متعلق اچھی طرح سے جان سکو۔ بس اس کے معاملے میں ظاہری طور پر جو بات قرآن پاک نے ذکر کی ہے، یہ جو بات حدیث مبارکہ میں ذکر کی گئی ہے وہ کافی ہے، اسی پر اکتفا کریں، اس کی تہ میں جانے کی کوشش نہ کریں۔ بس یہ ایک لطیف امر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اتارا جاتا ہے۔ جب تک انسان کی زندگی لکھی ہوتی ہے وہاں تک وہ روح اس کے اندر موجود رہتی ہے، اور جب انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے یہ روح نکال لی جاتی ہے۔ آج تک کسی کو یہ پتہ نہیں چلا کہ کیسے داخل کی جاتی ہے، اور آج تک کسی کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ کیسے نکالی جاتی ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ امر ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے داخل بھی کرتے ہیں اور نکالتے بھی ہیں۔ یہ روایت بخاری شریف کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور شان نزول بھی اس کا نقل کیا ہے جو گزشتہ کل وہ بھی بیان کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت منقول ہے کہ قریش یعنی مکہ مکرمہ کے رہنے والے لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت پریشان کرنے کی کوشش میں لگے رہتے، آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی بات لا کر رکھتے کہ جس سے حضور پریشان رہیں۔
اور ہماری بات کا وہ جواب نہ دے سکے، یہ جواب دینے میں ایسی جلدی مچا دے کہ وہ بات ہم ان کی پکڑ لے اور پورے عرب میں مشہور کر دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ویسا کہا، ایسی ان کی ہر جگہ یہ کوشش رہتی تھی۔ تو لہذا قریش کو دل میں یہ بات آئی کہ ہم یہود سے، اس لیے کہ یہود اس وقت اہل کتاب تھے، اہل علم تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا تھا، اہل کتاب بنایا تھا، تو لہذا انہوں نے یہود سے یہ سوال کیا کہ ہمیں کوئی ایسا سوال دو کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھے، معلوم کرے، اور وہ سوال کا جواب نہ دے سکے، ان کے پاس جواب ہی نہ ہو۔ ایسا کئی مرتبہ ہوا، لیکن انہوں نے یہ مرتبہ جو ہے وہ یہ سوال دیا کہ ان سے جا کر روح کے متعلق پوچھو کہ روح کے بارے میں تم کیا جانتے ہیں۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں اتاری گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ روح کے متعلق یہ بات جاننے کے قابل ہے کہ وہ میرے رب کا ایک حکم ہے اور تم کو اس کے بعد میں کوئی علم دیا گیا نہیں ہے، لہذا جتنا علم دیا ہے اسی پر عمل کرو اور اسی کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے کی کوشش کرو۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ میں یہ بات ذکر کی تھی، وَمَا أُوتِيتُم من العلم الا قلیلا، اور تم کو جو کچھ علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، بہت کم ہے، لہذا اس علم کی گہرائی کی وجہ سے یا اس علم کے بہت زیادہ گہرے ہونے کی وجہ سے تم کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ روح کیا ہے اور اس کی حقیقت گہرائی کے ساتھ کیا ہے۔ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو بہت گہرائی کے ساتھ بیان کیا اور لوگوں کو سمجھایا کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، قبر کو، حشر کو، کل صراط کو، جن جن چیزوں کو اللہ نے ذکر کیا اس کے باب میں وضاحت کر دی، لیکن جن چیزوں کے باب میں ذکر نہیں کیا اس کو اللہ نے مخفی رکھا، جیسا کہ گزشتہ کل ذکر کیا حروف مقطعات جو سورت کے شروع میں ہوتے ہیں، الف لام میم، الف لام میم صاد، کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں۔ آپ نے ہر جگہ اس کا ترجمہ یہی سنا، اللہ اعلم بمرادہ، اللہ اس کے مراد کو، اس کے مطلب کو زیادہ جانتے ہیں، ہم اس کا کوئی ترجمہ، کوئی مطلب بیان نہیں کرتے اور کسی بھی جگہ اس کا مطلب بیان نہیں کیا جاتا، لیکن جن لوگوں نے اپنے علم کی بنیاد پر یا اپنی عقل کی بنیاد پر اس میں گہرائی حاصل کرنے کی کوشش کی، اس میں اپنے آپ کو بہت زیادہ اتارنے کی کوشش کی، اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا اور وہ راہ راستے سے بھٹک گئے، ایسے بھٹکے کہ وہ خود اپنی جان کے باب میں بھی نہیں جانتے تھے، اپنے استنجا اور اپنے پاخانے کے باب میں بھی ان کو معلوم نہیں ہوتا تھا، اللہ نے ایسا گمراہ کر دیا۔ تو لہذا جس چیز کا علم بندوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا پہنچایا ہے اتنے پر وہ اکتفا کرے، اور جس چیز کو سیکھنے کا حکم دیا ہے تاکہ اس کو سیکھ کر، سمجھ کر اپنی زندگیوں کے اندر داخل کرے۔ لہذا آج کی آیت میں آگے اللہ رب العزت وہی بات فرما رہے ہیں، وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، کہ اگر ہم چاہیں تو جو وحی آپ پر بھیجی گئی ہے ہم اس کو واپس لے لیتے، ہم آپ پر جو وحی بھیج رہے ہیں یا اب تک جو وحی بھیجی ہے یا جو آپ نے جو ہے وہ لکھ لی ہے یا درختوں کے پتوں پر اس کو جمع کر لیا ہے یا ہڈیوں پر اس کو لکھا ہوا ہے، اگر ہم چاہیں وہ ساری کی ساری وحی آپ سے واپس لے لے رہے، ثم لا تجد لك به علينا وکیلا، پھر آپ ہمارے خلاف نہ کوئی مددگار پاؤ گے اور نہ کوئی کارساز پاؤ گے۔ یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی اور اس کے ذریعے سے یہ بتلایا گیا کہ دیکھو تم کو علم بہت تھوڑا دیا گیا۔ یہ تفسیر صاحب معالم العرفان نے کی ہے کہ دیکھو تم کو جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، اسی علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سمجھو۔ اگر آپ نے اس علم کو اپنی طرف منسوب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تھوڑا علم بھی واپس لے لیں، کہ جو تھوڑا علم تم کو دیا ہے وہ واپس لے لیں گے۔ یہ آیت کریمہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے اور خطاب بھی آپ ہی کو ہے، لیکن اس سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات گرامی نہیں ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دیا گیا ہے اور یہ سمجھایا گیا ہے کہ تمہارے پاس جو علم ہے وہ بہت تھوڑا ہے، اور وہ تھوڑا علم بھی تمہارا کمال نہیں ہے، تمہاری سوجھ بوجھ نہیں ہے، تمہاری گہرائی اور بصیرت نہیں ہے،
بلکہ یہ بھی ہماری طرف سے دیا گیا ہے، اور اگر ہم چاہیں تو اس کو بھی واپس لے سکتے ہیں اور واپس لے لیں گے۔ لہذا آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اچھے انداز میں اس بات کو ذکر کیا اور فرمایا وَلَئِنْ شِئْنَا، اگر ہم چاہیں لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ہم واپس لے لے، واپس کھینچ لے اس وحی کو جو آپ کی طرف ہم نے اتاری ہے۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ حجت بھی کام کر رہے ہیں کہ دیکھو جو وحی ہماری طرف سے آپ پر آئی ہے وہ اگر ہم واپس لے بھی لے تو دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اس وحی کو واپس نہیں لا سکتی، اس وحی کو دوبارہ نہیں اتاری جا سکتی۔ اس لیے فرمایا ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، پھر تم ہمارے خلاف نہ کوئی کارساز پاؤ گے اور نہ کوئی مددگار پاؤ گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور بات ذکر کر رہے ہیں اِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، مگر یہ وحی تیرے رب کی رحمت ہے، یہ رب تجھ سے اس رحمت کو ختم نہیں کرنے والا۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت سے بڑی تکلیف ہوتی، آپ کو بڑی پریشانی ہوتی کہ اللہ رب العزت مجھے براہ راست یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو وحی ہماری طرف سے آپ پر بھیجی جا رہی ہے ہم جب چاہیں گے اس وحی کو واپس لے لیں گے، تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ انسان اڑن محسوس کرے۔ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو قرآن کی نعمت عطا فرمائی اور انہوں نے قرآن کو سیکھا، قرآن کو حفظ کیا، اب اگر ان سے یوں کہا جائے کہ اللہ رب العزت آپ سے یہ قرآن کی نعمت کو چھین لیں گے، وہ ان کو بہت کڑن ہونے لگے، ان کو بہت تکلیف ہونے لگی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قرآن میرے سینے سے چلا جائے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قرآن مجھ سے چھین لیا جائے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا اِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، مگر یہ وحی جو آپ کی طرف بھیجی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، آپ کے رب کا فضل آپ پر بڑا بھاری ہے، لہذا آپ پر جو وحی اپنے حکم سے اتاری گئی ہے اس وحی کو اللہ تبارک و تعالیٰ واپس نہیں لیں گے۔ لہذا یہاں پر دو باتیں ذکر کی گئی، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت کریمہ کے ذریعے سے یہ سمجھایا کہ ہم نے آپ پر جو وحی اتاری ہے ہم واپس نہیں لیں، یہ ہمارا فضل ہے، یہ ہماری رحمت ہے، یہ ہمارا کرم ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کامل ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ دنیا کے جتنے بھی علم ہے وہ سارے کے سارے ناقص، سارے کے سارے ادھورے، یہاں تک کہ بزرگان دین کو ہونے والا کشف اور الہام وہ بھی ناقص ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کشف میں ان کو کچھ بتلایا گیا ہو اور بیان کرنے میں ان سے غلطی ہو جاوے اور وہ کچھ اور بیان کر دے، یا جو کشف اور الہام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہے اس کے سمجھنے میں ان سے غلطی واقع ہو جاوے، یہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر جتنے بھی علوم ہیں وہ سارے کے سارے ناقص ہیں، اس کے سمجھنے میں، اس کے سمجھانے میں، اس کو بیان کرنے میں ہو سکتا ہے کہ کسی سے غلطی ہو جاوے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی علم کامل ہے، اس کو نہ بیان کرنے میں غلطی واقع ہو سکتی ہے اور نہ سمجھنے اور سمجھانے میں غلطی واقع ہو سکتی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جیسا اتارا گیا ہے حضور علیہ السلام نے ایسا ہی امت کو پہنچایا۔ لہذا سب سے علم کامل وحی الہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہے، اور اس میں جو باتیں ذکر کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو بہو ان باتوں کو امت تک پہنچایا ہے، اس میں ذرا برابر کمی اور کوتاہی کی گنجائش نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بات کو ذکر کیا اِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، مگر یہ بات آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، بے شک آپ کا فضل، آپ کے رب کا فضل آپ پر بڑا بھاری ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس کو یعنی امت کو اس بات کی طرف ترغیب دی کہ ایک تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تم سب کو جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے،
اور وہ تھوڑا علم بھی اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے. اگر تم اس علم کی ناقدری کرو گے وہ تھوڑا علم بھی ہم واپس لیں گے، تو تھوڑا علم بھی ہم واپس لے لیں گے، اور واپس لے لیں گے ایسا واپس لیں گے کہ پھر تم کوئی مددگار، کوئی جو ہے وہ دوست کارساز نہیں پاؤ گے جو علم کو واپس کر دے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں نقل کرتے ہیں، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے. اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں قرآن کریم کو سیکھو قبل اس کے کہ قرآن کو اٹھا لیا جائے. قرآن کریم کو سیکھو قبل اس کے کہ یہ قرآن کریم اٹھا لیا جائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تعجب ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی جو بطور نعمت کے ہم پر اتاری گئی ہے یہ کہیں اٹھائی جا سکتی ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ واپس لے سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں قرب قیامت یعنی قیامت سے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قرآن کو اٹھا لیں گے. اور اس کا اٹھانا کیسے ہوگا؟ اس کے الفاظ کو نہیں اٹھایا جائے گا، اس کے نقوش کو نہیں اٹھایا جائے گا. ایسے علماء اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لیں گے جن کے سینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام الہی کا علم رکھا تھا. اللہ ان کو اٹھا لیں گے، وہ دنیا سے چلے جائیں گے اور قرآن کا علم بھی لے کر چلے جائیں گے. لہذا ہم نے دیکھا کہ ہمارے اکابر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا بہت علم دیا تھا، وہ گئے اس علم کا ایک بہت بڑا حصہ لے کر چلے گئے. جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو رئیس المفسرین کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر میں زبردست مہارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی اور لوگوں کو قرآن کریم بہت اہتمام کے ساتھ سکھلایا. اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ علم کا ایک بہت بڑا حصہ اٹھا لیا. جو تفسیر ان سے منقول ہے آج وہ پڑھی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، اور جو تفسیر ان سے منقول نہیں ہے لوگ اس سے جو ہے وہ ماورا ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب کوفہ پہنچے تو کوفہ کے اندر انہوں نے 10 سال رہ کر قرآن کریم کے حلقے لگائے، قرآن کریم کے درس کے حلقے لگائے، اور ان کے حلقے اتنے کامیاب ہوئے کہ اس قرآن کریم کے علم کی برکت سے لوگوں کو دین کے معاملے میں اتنی سوجھ بوجھ پیدا ہو گئی کہ انسان جب تجارت بھی کرتا تھا تو اس میں بھی اللہ کے حکم کو تلاش کرتا تھا، اور تاجروں کے اندر اتنی دینداری آ گئی کہ پورا ماحول کوفہ کا دیندار بن. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی وجہ سے کہ عبداللہ ابن مسعود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت گہری مناسبت تھی، اور عبداللہ ابن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت علم حاصل کیا، بہت سیکھا. اور وہ سیکھنے کے بعد پھر وہ کوفہ گئے اور کوفہ کے اندر 10 سال تک قرآن کریم کے حلقے لگائے، لوگوں کو قرآن سے وابستہ کیا، وہاں کے لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محنت حقہ کو ایسا قائم کیا کہ لوگوں کے اندر اتنا دین داخل ہو گیا کہ لوگ عبادت کے مسائل تو جان کر کرنے ہی لگے، تجارت کے مسائل بھی جان کر کرنے لگے. یعنی یہ عبادتوں سے چل کر معاملات اور معاشرت تک دین پہنچ گیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین ہے. اور فقہ حنفی جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہم کو ملا ہے وہ سارا کا سارا فقہ عبداللہ بن مسعود کی دین. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام سے سیکھنے والے عبداللہ بن مسعود، اور عبداللہ ابن مسعود کو عبداللہ ابن مسعود نے علقمہ ابن قیس کو سکھلایا کہ علقمہ ابن قیس حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ہیں، اور علقمہ ابن قیس نے حضرت ابراہیم نخعی کو سکھلایا. ابراہیم نخعی نے عماد بن سلیمان کوفی کو سکھلایا. عماد بن سلیمان کوفی یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں. لہذا عماد بن سلیمان سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سیکھا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے 2 جلیل القدر شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ، ان دونوں حضرات نے سیکھا اور پوری دنیا کے اندر اس علم کو عام کیا. اسی وجہ سے آج بھی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ پوری دنیا کے اعتبار سے 70 سے 80% حنفی دنیا میں موجود ہے. حنفی المسلک دنیا کے اندر 70% موجود ہے یا 80%، جیسا کہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم نے نقل کیا ہے، اور بھی کئی حضرات نے اس کو نقل کیا ہے. تو لہذا عبداللہ ابن مسعود کا مقام اور مرتبہ بتلا رہا ہوں کہ انہوں نے
ایسا علم حضور علیہ السلام سے سیکھا کہ آج جس علم پر ہم چل رہے ہیں، جس مسلک کی ہم پیروی کر رہے ہیں، وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین ہے۔ سارا کا سارا ثواب ان کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے اور ان کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ پر اور اپنی تفسیر میں، اپنی احادیث مبارکہ میں اس بات کو ذکر کیا کہ لوگوں قرآن کریم کو سیکھو، اس کے قبل کہ قرآن اٹھا لیا جاوے اور قرآن کریم کا علم اٹھا لیا جاوے، اور اس کا اٹھانا اس طرح ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو اٹھا لیں گے اور وہ قرآن کا علم لے کر چلے جائیں گے۔ لہذا اللہ رب العزت نے ہمیں جو کلام الہی عطا فرمایا ہے، اس کو سیکھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے ذریعے سے جو باتیں ہمیں سمجھانا سکھلانا چاہتے ہیں، اللہ ہمارے دل کی گہرائیوں تک یہ باتیں عطا فرمائے۔ اللہ کے کلام کی یہ تاثیر ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا گیا تھا کہ قرآن کریم کے ساتھ جو آدمی بیٹھتا ہے جس نیت کے ساتھ، وہ اسے لے کر اٹھے۔ اگر اچھی نیت کے ساتھ بیٹھے گا، علم لے کر اٹھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت لے کر اٹھے گا، ہدایت لے کر اٹھے گا، اور اگر اس میں نقص اور عیب کی نیت سے اس کے لے کر بیٹھے گا تو وہ گمراہی لے کر اٹھے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے ہے۔ لہذا ہم یہاں پر ہدایت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت لینے کی غرض سے بیٹھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بھی ضرور اس کے ذریعے سے ہدایت اور معرفت نصیب کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو موت تک ہدایت اور معرفت کی دولت سے مالا مال فرماوے۔ وآخر دعوانا